السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 14ویں سحری کا وقت ہونے والا ہے، 2 کے اوپر ہے، تو دعائے انس کی فضیلت کے بارے میں نے کہا 2 صحابہ متقدین کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ جتنے وظائف اوراد میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ہمارے اکابرین سے ہمیں ملے ہیں اور ہمارے جو روٹین کے روزمرہ کے معمولات میں ہیں، الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی مستفید ہو جائیں۔ سوشل میڈیا کے نیم حکیم خطرہ جان است اور نیم پیر خطرہ ایمان است۔ جو آدھا حکیم ہوتا ہے وہ جان کا خطرہ ہے، جو آدھا پیر ہوتا ہے وہ ایمان کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعائے انس۔ حضرت انس بن مالک ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ 10 سال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کی والدہ کی استدعا پہ، درخواست پہ، ان کو دنیا اور آخرت کی خیر کی دعا سے مشرف و محسوس فرمایا تھا، اور حق سبحانہ وتعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، مال، اولاد میں عظیم برکت عطا فرمائی۔ چنانچہ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ ہوئی اور سلبی اولاد کی تعداد 100 کو پہنچی، جن میں 72 مرد اور باقی عورتیں۔ انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پلتا تھا۔ یہ دنیا کی برکات تھی، بطفیل دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حاصل ہوئی۔ باقی آخرت کی برکات کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ تو شیخ جلال الدین سیوطی جلیل القدر و حافظ حدیث ہیں، انہوں نے جمع الجوامع میں نقل کیا ہے، ابو شیخ نے کتاب الثواب میں، اور ابن عساکر نے اپنے تاریخ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن انس بن مالک حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے حکم دیا کہ ان کو مختلف قسم کے 400 گھوڑوں کا معائنہ کرایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ حجاج نے انس بن مالک سے کہا، فرمائیے اپنے آقا یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس قسم کے گھوڑے اور ناز و نعمت کا سامان کبھی آپ نے دیکھا؟ فرمایا، بخدا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے بدر جہاں بہتر چیزیں دیکھی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جن گھوڑوں کی لوگ پرورش کرتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا، اس گھوڑے کا پیشاب، لید، گوشت پوش اور خون قیامت کے دن تمام اس کے ترازوئے عمل میں ہوگا۔ اور دوسرا شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے گا اور پیدل چلنے کی زحمت سے بچے، یہ تو نہ ثواب کا مستحق ہے نہ عذاب کا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو گھوڑے کی پرورش نام و شہرت کے لیے کرتا ہے، تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ فلاں شخص کے پاس اتنے اور ایسے ایسے عمدہ گھوڑے ہیں، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے، اور حجاج تیرے گھوڑے اسی قسم میں داخل ہیں، یعنی ٹھکانہ دوزخ والی میں۔ حجاج یہ بات سن کر بڑا کٹا، اور اس کے غصہ کی بٹی تیز ہو گئی اور کہنے لگا، اے انس، تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ہے، اگر اس کا لحاظ نہ ہوتا تو نیز امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے جو خط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں لکھا ہے، اس کی پاسداری نہ ہوتی
تو نہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کر گزرتا۔ انس نے فرمایا اللہ کی قسم تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بد سے دیکھ سکے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کلمات سن رکھے ہیں، میں ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں، اور ان کلمات کی برکت سے مجھے ہمیشہ انہی کلمات کی پناہ میں رہتا ہوں، اور انہی کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان اس کی سطوت سے خوف ہے، اور نہ کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بے خود اور مبہوت ہو گیا، آواز باختہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور نہایت لجاجت سے کہا اے ابو حمزہ وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجئے۔ فرمایا تجھے ہرگز نہ سکھاؤں گا بخدا، تو اس کلمات کا حل نہیں۔ پھر جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا، توبان جو آپ کے خادم تھے حاضر ہوئے اور آواز دی۔ حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا وہی کلمات سیکھنا چاہتا ہوں جو حجاج نے آپ سے چاہے تھے، مگر آپ نے اس کو سکھائے نہیں۔ فرمایا تجھے سکھاتا ہوں، تو اس کا حل ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بار خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی تھے۔ اسی طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال کی، اور میں دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرو، حق سبحانہ و تعالیٰ تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں تو سماعت فرمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ لا رب لا اشرک به شیئا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطی غیرک جارک جل ثناؤک، ولا الہ الا انت اجعلنی فی عیاذک وجوارک من کل سوء من الشیطان الرجیم، اللہم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقت واحترس بک منہ اقدم بین یدی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ان امامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، من خلفی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، عن یمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، عن شمال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، من فوق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وتختی۔ یہ کنز العمال اول الاذکار ادعیۃ الحرز کے یہ حدیث کنز العمال میں بھی آئی ہیں، الاذکار ادعیۃ الحرز اس میں بھی آئی ہیں، اور جو میں نے اس کے مختصر تعارف میں پیش لفظ میں پڑھا، دعائے انس کی فضیلت میں، برکات میں، فائدوں میں، فوائد کس کے کتنے فائدے ہیں جب بندہ پڑھے گا، تو اس میں بھی جلال الدین سیوطی حافظ الحدیث نے جمع الجوامع میں لایا ہے، اور ابو شیخ نے کتاب الثواب میں لایا ہے، ابن عساکر نے اپنے تاریخ میں۔ تو یہ بہت مجرب دعا ہے، عام مسنون دعاؤں کی طرح دعا ہے، لیکن بازار سے مل جائے گا، یا نیٹ سے بھی جن کے پاس موبائل ہیں گوگل پہ جائے یا پلے سٹور میں ڈاؤن لوڈ کرے، اور دعائے انس۔ لیکن یاد رکھیے کہ دعائے انس مختصر ہے، وہ نہیں، یہ جو میں نے تلاوت کی بائے نہیں یہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔